ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات انٹالرنس کی کریں گے, عدم برداشت کی کریں گے اور کوشش کریں گے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز پر بھی بات کریں, ٹریگر فیکٹرز پر بھی بات کریں. اکنامک فیکٹر کتنا امپورٹنس رکھتا ہے عدم برداشت میں, اس کی بات بھی کریں گے. پروفیشنل لائف میں اور پرسنل لائف میں اگر بیلنس نہیں ہے تو کیا وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹالرنس آتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکر تصدق جیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک. کبھی غصہ کرتے ہیں سر آپ؟ جی بالکل کرتے ہیں. غصہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو نارمل کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, بیسکلی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ غصہ جو ایک انرجی ہے اور اس کو عام طور پہ جن الفاظ میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بندہ آرگیومنٹ کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے, جس تو گریبان ہیں لوگ, تو یہ ایک فارم ہے وچ از نیگیٹو سارٹ آف ڈیلیوری آف دس ایموشن. اور ایک وہ ہوتی ہے جو ہم نے کہا تھا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ یار تم یہ کام نہیں کر سکتے, بندہ کہتا ہے اب میں کر کے دکھاؤں. دیٹ از اے پازیٹیو سائڈ. تو آپ بہت سارے چیلنجز اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنے سکسیس کو انشور کرتے ہیں. تو یہ ایک غصے کی دوسری شکل ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے جو ناول تخلیق ہوئے, شاعری ہوئی, وہ اکثر لوگوں نے مشکل حالات میں کی. کسی نے جیل میں ناول لکھے, کسی نے قسم پرسی کی حالت میں شاعری کی. تو بڑے بڑے شاعر, تو جو اعلیٰ چیزیں ہیں وہ تخلیقی ہوتی اس صورت میں ہوتی ہیں جب آپ ایک ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ایک پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں اور اس کا اظہار اپنے انداز میں. گیلانی صاحب کہ پھر تو تھوڑا سا پریشر ہونا بھی چاہیے, تھوڑا سا معاملہ خراب ہونا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, دیکھیں اگر آپ کو چیلنج نہیں ملتا نا تو آپ وہ فلو آف دا وینڈ یا دریا کے بہاؤ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, اینڈ دین اٹس یوز لیس. آپ زندہ کس لیے ہیں؟ زندہ آپ اس لیے ہیں کہ آپ ہرڈلس کو کراس کریں, آپ اپنے لیے چیلنجز جو آپ کو سامنے. دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو ایم کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ کا ایک گول ہوتا ہے, تو اس کے بیچ میں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گول نہیں ہے تو ہرڈلز بھی نہیں ہیں, آپ بہتر ہیں پھر. لیکن جب گول ہے تو اس کے لیے ہرڈلز ہیں. ہرڈلز جب آپ اوور کم کرتے ہیں تو سینس آف اچیومنٹ بھی آتا ہے, وزڈم بھی آتا ہے, اور ایک مضبوطی بھی آپ کے اندر. یس. تو کبھی آپ سوچیں تو سمجھدار سیانے لوگ یہ کہتے تھے کہ مشکلیں آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہیں, ایسے ہی تو آپ کو اسٹرانگ آدمی بناتی ہیں. دل ہمارے ہاں تو ہر جگہ استعمال ہو جاتا ہے, تو آپ کو ایک مضبوط اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کا بندہ بناتی ہیں, اور وہی اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے لوگ وہ آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ریولیوشنز جو لے کے آئے یا جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا, وہ کبھی بھی کسی امیر ماں باپ کے بیٹے آپ کو نہیں نظر آئیں گے. وہ اسٹرگل کرتے ہوئے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. ابراہم لنکن کو دیکھ لیں آپ, اور بہت سارے ایسے مثالیں آپ کو ملیں گی. تو جو جیسے ہم عقاب کی یا ایگل کی مثال دیتے ہیں, وہ اگینسٹ دا ونڈ فلائی کرتا ہے, اس لیے تو اوپر جاتا ہے. اگر وہ ہوا کے دباؤ کے ہوا کے فلو کے ساتھ جائے تو کبھی بھی اونچا نہ اڑے. تو یہ بات ہم سب کو, خاص طور پہ ینگسٹرس کو یاد رکھنی چاہیے. آپ کے سامنے اگر مشکل آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے جس سے آپ نے مضبوط ہونا ہے, کچھ سیکھنا ہے, اور اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے نیکسٹ ہرڈل کے لیے تیار ہونا ہے. اینڈ دس از لائف. ایک سے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, ایک چیلنج کے بعد دوسرا چیلنج. اور اگر آپ سوچیں کہ نہیں آرام طلبی کرنی ہے, سکون سے سونا ہے, تو پھر زندگی میں کچھ نہیں رکھا آپ کے لیے. تو بہتر ہے کہ آپ مشکلوں اور مشکل, بلکہ میں ایون یہ کہتا ہوں کہ ایک آپ کا گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر ہو جائے راستے میں, تو اکثر کہتے ہیں یار یہ کیا مصیبت پڑ گئی. تو اگر آپ اس کو ونڈو آف اپرچونیٹی سمجھیں کہ آئی لرن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, ٹھیک ہے, مجھے اس سے کچھ ملے گا سیکھنے کو, اور ہو سکتا ہے کہ کل ایک اور مشکل آئے جس میں یہ جو میں نے سیکھا ہے وہ مجھے ایک اور آسانی دے. اچھا تصدق صاحب, یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ واقعی عملی زندگی میں اگر ہم اس کو فالو کریں تو بہت سارے مسائل ہمارے ختم ہو سکتے ہیں. مجھے اچھا لگا جب شعیب نے پروگرام میں اس ٹاپک کا انٹرو دیا نا, کہ اس وقت ہمیں صورتحال کا سامنا ہے, ہمارے ڈپریشن, ہمارے عدم برداشت کی سب سے بڑی وجہ اس وقت مہنگائی ہے. یہاں پہ کسی گورنمنٹ کو پاسٹ میں جو رہی یا موجودہ ہے, وہ میں کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں اس معاملے کے لیے, لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ ہم اگر کسی دوست سے, میں نے 2-3 دوستوں سے جو باہر کسی کنٹری میں رہ رہے ہیں وہاں پر بھی بات کی ہے نا, اور وہ پچھلے اگر 4-5 سالوں سے وہیں پر رہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. اب پاکستان میں بھی یہ مسئلہ, کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, پاکستان میں مسئلے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بچے ڈگریز کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم نے ڈگری کا استعمال کہاں پر کرنا ہے, کیونکہ جابس کی ہمارے پاس ریکوائرمنٹس یہاں پر نہیں ہیں. تو ایسے میں گھر میں وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, وہ بھی ڈپریشن میں ہیں. اس عدم برداشت کی کیفیت کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں, ود اے سجیشن کہ اگر یہ کر لیا جائے تو ذرا زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ وہ غصہ گھر میں جائیں گی, بیوی پہ نکلے گا, بچوں پر نکلے گا. ینگسٹرز ہیں تو وہ امی سے کسی نہ کسی تلخ لہجے میں بات کریں گے, بہنوں کو سنانے لگ جائیں گے. یہ سچویشن ہے. جی بیسیکلی آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. جو معاشی چیلنجز ہوتے ہیں نا, وہ عام طور پہ بہت زیادہ سائیکلوجیکل
افیکٹس پیدا کرتے ہیں, بہت زیادہ سائیکولوجیکل مسائل میں سے لوگوں کو. تو اس لیے ہمارے مذہب نے نا کبھی غریب ہونے کو انکریج نہیں کیا. جو ہم بات کریں اسٹرگل کی, آپ نے اسٹرگل کرنا ہے, آگے جانا ہے, ورلڈ از یورس, جو مرضی کریں ان لائنس اور نارمس کے اندر جو کہ کریڈیبل ہیں, جو کہ جن کی وجہ سے آپ کی آنیسٹی حرف نہیں آتا, کمپرومائز نہیں ہوتی. تو اس میں اچھا معاشی عدم استحکام, جیسے آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک سلسلہ ہے, اور یہ ابھی سے نہیں ہے. اگر آپ غور کریں نا تو کووڈ سے پہلے 1-2 سال پہلے یہ معاملات اکنامک جو ڈاؤن فال ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, یو ایس میں یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں, اور اس کے بعد کووڈ نے سونے پہ سہاگا اور اس پہ کنٹریبیوٹ کیا. تو اس سے اوور آل ایک چیلنج آیا. اور امریکہ میں آپ دیکھیں وہاں پہ بھی $5 کے قریب آئل بڑھا ہے. مڈل ایسٹ میں آئل پرائسز ہائی ہوئی ہیں, اور انرجی پرائسز ہائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر کمیونٹی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. آپ اس کو آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے پریشر ہے, لیکن ورکنگ انڈر پریشر کا نا ایک رول ہے, اور رول یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بہت نوائز ہو نا, بہت پریشر ہو, تو اس کا رول یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے, آپ نے اس نوائز کو فلٹر کرنا ہے. آپ ہمیشہ اگر نوائز سنتے رہیں گے تو آپ اپنے اسکوپ جس پہ کام کر رہے ہیں اس کا فوکس لوز کریں گے, اس میں جو سکسیس آپ کی ہونی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو ود آل ڈیو رسپیکٹ جو سوشل میڈیا آیا, کسی حد تک ہمارا میڈیا بھی, وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اچھا آپ ہمارے میڈیا کو دیکھیں اور دوسرے میڈیا کو دیکھیں, اسپیشلی سوشل میڈیا کو جو باقی ملکوں کا ہے, وہاں بھی اکنامک مسائل ایسے ہی ہیں. میں اپنے جرمن دوستوں سے بات کرتا تھا تو میں انہیں کہتا تھا یار کیسا پانی جو ہے, تو کہتا ہے جی ہمارے گھر پانی کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا ڈرل کر لو وہاں پہ. کہتے اتنا آسان نہیں ہے, پرمیشن لینی پڑتی ہے, اچھا خاصا خرچہ آتا ہے, کمپنی ہائر کرتے ہیں, سو آن. تو میں نے کہا پھر کیسے کرو گے؟ اس نے کہا جی دیکھیں ہم لیتے اچھا خاصا ورکنگ ان اے ویری کریڈیبل کمپنی. تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ نا اپنی تنخواہ لیتے ہیں اور بلوں کے اندر جا کے جمع کراتے ہیں, اور اس کے بعد ایک بڑی نارمل سی منتھ گزارتے ہیں لوگ. تو یہ بہت پہلے سے ہر جگہ ہے. ہمیں اس چیز کی عادت نہیں ہے, ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنے کی عادت نہیں ہے. Absolutely right. دیکھیں آج سے 20-25 سال پہلے کا معاشرہ دیکھیں, گھروں میں اے سی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے ایک ایلیٹ کلاس کے. اب آپ جائیں گے گلی محلوں میں, آپ کو اے سی بھی لگتے ہوئے نظر آئیں گے, گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آئیں گی, موٹر سائیکل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, لوگ پیدل چلتے تھے. تو اب ہم نے اپنے پاؤں نہ زیادہ پھیلا دیے ہیں, چادر سے بھی زیادہ پھیلا دیے. انفلیشن تو آ گئی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میرا خیال ہے ہم نے اپنی زندگی کو نا جو ضروریات تھیں, ضرورت کیا ہے آپ کی, شیلٹر, گھر, لباس اور خوراک, ان تینوں چیزوں کو ہم نے لگژری بنا دیا. آپ کو شیلٹر چاہیے نا جس کے نیچے آپ نے پناہ لینی ہے. اب اس کو آپ محل بنانا چاہیں آپ کی مرضی ہے, تو پھر اس کے لیے بہت سارے مسائل اس لیکن گیلانی صاحب یہاں پر ہم ایک عام انسان سے اس کے جینے کا حق نہیں چھین رہے, کیونکہ ہر انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے. اب آپ اس بات پہ تو استفادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پیپر میں 33 نمبر لے کے بھی آپ پاس ہو جائیں گے, لیکن میرے 33 لگ رہے ہیں. بچے اگر پڑھتے ہیں تو اچھے مارکس لے کر آتے ہیں ایک گریڈ کے ساتھ کہ زندگی میں کسی قابل ہوں گے, کچھ آگے بڑھیں گے. یہاں پہ معذرت کے ساتھ فینومینا جو ہے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے, ہمارا غریب تر ہوتا چلا ہے, اور مڈل کلاس کا جو ایک پورشن تھا وہ تو شاید ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں یہاں پہ گورنمنٹس کا رول آتا ہے. یہاں پہ جو کہتے ہیں نا سوشل ایکویلٹی آپ کہہ لیں, اس کا رول آتا ہے کہ آپ دولت کا بھاؤ ایسے نہیں رکھ سکتے کہ کچھ لوگ وہ اپنی دولت کو سمیٹ کے بیٹھ جائیں اور کچھ جو ہے نا وہ اسٹرگل کرتے رہیں. اسلامک اکنامکس کیا ہے کہ آپ کبھی بھی پیسہ جمع نہ کریں. انہیں کوئی اسلام کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو کوئی مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں اس پیسے کو ریوائیو کریں, اس کو جمع نہ کریں. اکنامکس کا بیسک یہ رول ہے. تو اگر امیر لوگ پیسے جمع کر کے بیٹھ جائیں گے, اور اگر فار ایگزامپل ایک روٹی میں 20 روپے کا نان لیتا ہوں اور ایک ایلیٹ کلاس کا بندہ, کھرب پتی بندہ, اس کو بھی 20 ہی کا ملتا ہے, تو مطلب اس کے وسائل میں سے اتنا سا جا رہا ہے, عام آدمی کے وسائل سے بہت بڑا جا رہا ہے. تو یہاں پہ کہیں گورنمنٹ کا رول آتا ہے کہ وہ کس طرح اس طبقے سے اس دولت کو, چاہے وہ کاروبار کے اندر لگائیں, اپنا بینیفٹ کریں, لیکن ایک فلو آف منی ہو جس سے غریب آدمی کو روزگار ملے, انڈسٹریلائزیشن ہو, روزگار کے مواقع بڑھیں. اور غریب آدمی وہ اس کے لیے کس طرح سبسڈیز اس طرح سے دی جائیں کہ بیسک نیسیسٹیز, میں اس میں پیٹرول کی سبسڈی کی بات نہیں کر رہا اس وقت, لیکن اس میں کم از کم آپ کو آٹا, چینی,
گھی, جس سے آپ گھر کا چولہا چلا سکیں, ایجوکیشن, میڈیکل, یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر گورنمنٹ جو ہے نا اس غریب آدمی کو ضرور فیسیلیٹیٹ کرے جو کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ, بالکل ٹھیک, اور وہ کم از کم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اچھا, اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مطلب لنگر خانے بنا دیں یا ان کو کھانے کے لیے, ایسا میرا خیال ہمیں پیراسائٹس نہیں بنانا لوگوں کو, ایگزیکٹلی ہم نے ان کو اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. بالکل صحیح بات ہے, کام کریں, کمائیں اور کمائیں. اور میں عام طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ ہماری کتنی زمین بنجر پڑی ہے, بے شمار زمین بنجر پڑی ہے. آپ دیکھیں جو آپ بات کریں اکنامکس کے مسئلے ہیں, بچوں کو روزگار نہیں ملتا, یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس کو اٹھائیں, وہاں پہ ان کو فائننس کریں بینکوں سے, ان کے ساتھ 2-4 ایکسپرٹس لگائیں ایگریکلچر کے, اور ایک لینڈ انہیں دے دیں, انہیں کہیں آپ بھی کمائیں, گورنمنٹ کو بھی دیں, ایکسپورٹ بھی کریں. اور اس طرح ہوگا ہے کہ پھر نئے شہر بھی آباد ہوں گے, پھر ایک شہر میں زیادہ پاپولیشن گروتھ نہیں ہوگی. لیکن میں سر پھر آپ ایک پرانے پوائنٹ کی طرف لانا چاہوں گا آپ کو, خواہش کا کتنا رول ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مسائل تب جنم لیتے ہیں جب آپ کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں, ان کو کنٹرول کر. آپ کا پوائنٹ اچھا کہ ظاہر جینے کا حق ہے, آپ کو آگے بڑھنے کا حق ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی خواہشات کو اپنے وسائل کے حساب سے دیکھنا یہ کتنا اہم ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. دیکھیں خواہش جو ہے ایک تو ہوتا ہے نا بنیادی ضرورت, اس کے اوپر خواہشات شروع ہوتی ہیں. اچھا آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہماری مارکیٹنگ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے ہر چیز کی کہ وہ کسی بہت غیر ضروری چیز کو آپ کے لیے انتہائی ضروری کر کے پیش کرتے ہیں. آپ پھر اپنے وسائل میں سے کچھ ادھر ادھر سے ارینج کرتے ہیں, چیزیں اس پہ لگا دیتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچ نہیں سکتے. اب تو مارکیٹنگ ہر چیز میں, چھوٹی سی آپ ایک بزنس دیکھیں گے اس میں بے شمار مارکیٹنگ ہے. ہمیں یہ قوم کے اندر ایک سینس پیدا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے وسائل کے اندر کس طرح سے بنیادی ضرورتوں کو پریورٹی نمبر 1 بنانا ہے. اس سے جو بچ جائے وہ آپ پھر ضرور لگائیں, آپ خوش رہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمال کا نظام, ایک آدمی یو کے میں فار ایگزامپل وہ 1 پاؤنڈ کا ایک آم خریدتا ہے, اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وہ ایسے درخت سے آم توڑتا ہے اور کھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وسائل یا نعمتیں سب کے لیے میسر کی ہیں, صرف اس کی قیمت رکھ دی. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہمارے خاص طور پر اپنے ملک میں ہمیں بہت کم اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, بعض اوقات مفت میں اویلیبل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں, فار ایگزامپل کسی کا باغ ہے, کوئی گاڑی میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ کہیں کسی کو جس کو وہ جانتا ہے اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک مجھے بتا رہے تھے پتہ نہیں کس علاقے میں, ہمارے یہاں بڑے اچھے لوگ پائے جاتے ہیں, عام طور پہ میڈیا پہ اس کا ذکر نہیں آتا. انہوں نے ایک دیوار بنائی ہوئی تھی چھوٹی سی, اور اس دیوار کے اوپر نا وہ صبح ناشتے کی چیزیں رکھ دیتے تھے گاؤں کے لوگوں کے لیے کہ جو کاروبار کے لیے مزدور جا رہے ہیں وہاں ناشتہ کریں اور چلے جائیں. تو وہ مطلب ایسے لوگ بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں, اور ایسے نہیں ہیں جو کھڑا ہی ان لوگوں کی وجہ سے, جی چل ہی ان لوگوں کی وجہ سے. تو یہ آپ نا, اگر ہم بھی, ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھوں روپے نکال کے جیب سے کسی کو دیں, اگر آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں اس میں سے 2 نوالے آپ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں, آپ یقین کریں آپ کو بھی برکت ملے گی. اور اس کی وجہ سے جو آپ دیتے ہیں نا, جو ہم ایک دفعہ بات کرتے ہیں دینا شروع کر دیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ وہ چیزیں دے دیں گے. تو ہمیں بانٹنے کی عادت, اور اسی سے انٹالرنس سے ہم تھوڑا سا ہٹ گئے, اس وجہ سے اسی وجہ سے انٹالرنس بڑھی ہے. ہم لوگ خود غرض ہو گئے, ہم لوگ حسد کرنے لگے, کوئی کیوں کامیاب ہے, کوئی کیوں آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مقابلہ نہیں رکھا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے, اس کے لیے نصیبوں کی ایک گٹھڑی ہے. یقین کریں نا آپ کے نصیبوں کی گٹھڑی سے میں کچھ نکال سکتا ہوں, میری جرت نہیں نا آپ کوئی نکال سکتے ہیں میرے اس میں سے. تو یہ ہمیں یقین بنانا ہے کہ جتنا ہمیں چاہیے اللہ نے ہمیں وہ دے کے بھیجا ہے. یعنی ہمیں کسی اور کی چیز پہ نظر نہیں رکھنا. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اور سوال نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب اپنے اندر مطمئن ہوتے ہیں نا, پھر وہ غصہ نہیں آتا, اور یہ غصہ ہے بیسیکلی جو عدم برداشت کی, انٹالرنس کی وجہ بنتا ہے کہ وہ آپ نا کسی کے نقطۂ نظر کو آپ سننا نہیں چاہتے. آپ کے اندر ایک غصہ ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ لاجک ہے, ریجڈٹی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس غصے سے ہم نے, جو آپ غصہ کہہ رہے تھے نیگیٹو سائڈ پہ, اس سے ہم نے تھوڑا سا اس کے اظہار سے بچنا ہے. اور اپنے کہتے ہیں شکر کرنے والوں کو اللہ دیتا بھی ہے, اور شکر کرنے والوں کو اللہ مطمئن بھی رکھتا ہے. ہم کمپلینرز ہیں. کمپلینس جو ہے نا وہ دلوں میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں. تو کمپلینس کو اور گریف جو غم ہے نا, مومن کو غم سے دور رہنے کا کہا گیا. غم مومن ایک کیریکٹر ہے نا. تو مومن, ہم بھی مومن بننا چاہتے ہیں. ضروری نہیں مومن کو بہت زیادہ مطلب ہم کوئی ولی بن جائیں, لیکن ایک عام آدمی کی طرح کہ ہم دوسروں کے لیے پیار رکھیں, ہم دوسروں کے لیے جیسے کہتے ہیں 2 نوالے ان کے ساتھ شیئر کر کے کھا لیں.